اللہم صلی وسلم۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات پاک کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم، شفیع امم، رسول محتشم، نبی مکرم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک عقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جان، سرور لالا رخاں، نیر تاباں، سر نشین مہوشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتیمہ دوراں، سر خیل زہرہ جمالہ، جلوائے صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، رازدار ما اوحا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ احمد مجتبی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام، ذوی الاحتشام، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعۃ الوداع کی بابرکت ساعتیں، یہ حسین لمحے آپ کو مبارک ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آج سورۃ الاعلیٰ پر کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلیٰ، اپنے رب کے نام کی پاکی بولیے جو سب سے اعلیٰ ہے۔ اس لفظ اعلیٰ سے اس سورت کا نام اعلیٰ رکھا گیا، اور یہ قرآن مجید کی وہ سورت ہے جو حضور علیہ السلام کو بہت زیادہ پسند تھی۔ آقا کریم تہجد کی نماز میں اس سورت کی تلاوت کرتے۔ جمعۃ المبارک کی 2 رکعتوں میں پہلی رکعت میں اس سورت کی تلاوت فرماتے ہیں، اور اپنی امت کو جو حضور نے آخری نماز پڑھائی اس کی پہلی رکعت میں بھی اسی سورت کی تلاوت فرمائی۔ اس سورت میں ہمیں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنی پاکی بولنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ وہی عقبہ بن عامر ہیں جن کی پشت پہ حضور نے ہاتھ پھیرا تھا تو ان سے خوشبو آنے لگی تھی، اور پھر جس گھر میں وہ رہتے تھے اس گھر سے بھی خوشبو آتی تھی۔ مدینہ شریف میں آج بھی وہ گھر موجود ہے۔ اب وہ گھر کچا تو نہیں، پکا ہو گیا، لیکن خوشبو متواتر آج بھی اس گھر سے آ رہی ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نماز کے اندر جب سجدہ کرتے تو یہ تسبیح پڑھتے، اللہم لک سجدت، اے اللہ ہم تیرے لیے سجدہ کیا۔ لیکن جب یہ صورت نازل ہوئی تو حضور نے ارشاد فرمایا، اجعلوها فی سجودکم، اس کو اپنے سجدوں کی تسبیح بنانا۔ تو یہ جو سبح اسم ربک الاعلی ہے، اس سے یہ تسبیح ہے سبحان ربی الاعلی۔ بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب اس سورت کی تلاوت کرتے تو بعد میں سبحان ربی الاعلی ضرور پڑھتے۔ اس نے کہا، آپ اس کو اس سورت کا جز سمجھتے ہیں؟ کہا نہیں، جز نہیں سمجھتا۔ جس طرح سورہ فاتحہ میں آمین کہا جاتا ہے، میں اس میں سبحان ربی الاعلی کہتا ہوں، اور میں خود نہیں کہتا، یہ مسنون ہے، حضور نے بھی کہا تھا۔ تو یہ سورت قرآن مجید کی وہ سورت ہے جو حضور کو بہت پسند تھی، تو میں نے آج کی اس نشست میں آپ کے لیے سورت کی تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ حکم ہوا سبح، پاکی بولیے، ہر کجی، کمی، نقص اور کمزوری کی اللہ سے نفی کیجیے، اس کی تنزیہ بیان کیجیے، ہر سو سے، ہر نقص سے۔ حضرت طلحہ سے روایت ہے اس کا مفہوم کہ تنزیہہ عن کل سوء،
ہر نقص اور کمزوری سے اللہ کی پاکی، یہ سبحان کا مفہوم ہے۔ سبح، تسبیح بولیے، کس کی؟ اسم رب کا، اپنے رب کے نام کی، الاعلی، جو سب سے اعلیٰ ہے، بزرگ و برتر ہے۔ اور یہ تسبیح ہم سجدے میں بولتے ہیں جب ہماری حالت یہ ہوتی ہے کہ انتہائی ذلت کے مرتبے پہ ہوتے ہیں۔ انسان کا سب سے ذلت کا مرتبہ سجدہ ہے، سجدے سے بڑھ کر انسان کی تذلیل نہیں ہو سکتی۔ اقصی غایت التذلل، سب سے زیادہ، کیونکہ انسان کے اشرف اعضاء سر میں ہیں، سوچنے کی قوت دماغ سر میں، دیکھنے کی قوت آنکھیں سر میں، بولنے کی قوت زبان سر میں، سونگنے کی قوت ناک سر میں، اور سر اس کے درد پہ، اور زبان پہ کیا ہے؟ سبحان ربی الاعلی، مالک دیکھ مجھ سے ذلیل کوئی نہیں، تجھ سے اعلیٰ کوئی نہیں۔ اگر سجدے کے مفہوم کو بندہ اچھی طرح سے سمجھ لے تو پھر سجدے سے سر اٹھا کر اکڑ اکڑ کے چل نہیں سکتا۔ اس نے یہ کہا تھا سبحان ربی الاعلی، مالک اعلیٰ تو ہے۔ اگر وہ نماز سے آگاہ ہو گیا ہوتا، سجدے کی روح سے آشنا ہو گیا ہوتا، سورہ معون کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سو خرابی اور نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے ہی آگاہ نہیں ہے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ ان کی نماز انہیں کیا سکھا رہی ہے، ان کی نماز انہیں کیا بتا رہی ہے، انہیں علم ہی نہیں ہے اس بات کا۔ تو یہ تسبیح ہے نماز کی، اس صورت سے فرمائے لے لو اور اپنے سجدوں میں اس کو تسبیح بنا لو۔ تو اپنے رب کی تسبیح بولیے جو سب سے اعلیٰ ہے، تو جو سب سے اعلیٰ ہے اس کا حق ہے کہ تم اس کی تسبیح بولو، لیکن صرف یہ نہیں کہ وہ سب سے اعلیٰ ہے، اللہ ذی خالق کا، اس نے تمہیں پیدا بھی کیا ہے۔ ماں نے بیٹے کو جنم دیا ہے اور اتنے حق ہیں کہ ساری زندگی بھی ان کی خدمت میں کمر بستہ رہے، ماں باپ کے حق بندہ ادا نہیں کر سکتا۔ ایک شخص نے اپنے کندھوں پہ اٹھا کے اپنی ماں کو طواف کعبہ کروایا، پھر حضور کی خدمت میں عرض پرداز ہوا، حضور میں نے کیا اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ فرمایا تو اس کی ایک مسکراہٹ کا بدلہ بھی نہیں دے سکا۔ ماں جب ہنس کے بولتی ہے لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھی۔ اولاد پر اتنے حق ہے ماں باپ کے کہ ساری زندگی بھی اولاد لگی رہے، حق ادا نہیں ہو سکتے۔ توجہ چاہوں گا، ماں کو اولاد کے اوپر اتنے حق کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ماں نے اولاد کو جنم دیا، جس نے جنم دیا اس کو اتنے حق ہیں، جس نے خلق کیا اس کے کتنے حق ہیں، جس نے تخلیق کیا اس کے کتنے حق ہیں۔ تو کہا تم اس کو سجدہ کرو، کیوں؟ اللہ ذی خالق کا، اس نے پیدا کیا۔ فصبا، پیدا کرنے کے بعد تمہاری نوک پلک بھی سنواری ہے، تمہیں یوں ہی نہیں چھوڑ دیا۔ والذی قدر فہدی، اور وہ اللہ جس نے ہر شے کی مقدار مقرر کی ہے، تمہارے ہر عضو کی مقدار مقرر کی ہے، تمہارے جسم کو توازن دیا ہے۔ اگر دو ٹانگوں میں سے ایک ٹانگ تھوڑی سی چھوٹی کر دی جاتی تو تم چلنے میں کتنی دقت محسوس کرتے، تمہاری چال کتنی بے ڈھنگی ہوتی۔ تمہارے دو ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ کا سائز کم کر دیا جاتا تو بتاؤ تم کیسے لگتے۔ تمہارے چہرے پہ دو چراغ رکھے اس نے آنکھوں کے، ایک آنکھ کو چھوٹا بنا دیا جاتا، ایک کو بھاری بنا دیا جاتا، تو بتاؤ تمہاری حالت کیا ہوتی؟ تمہارا چہرہ بگڑتا کہ نہ بگڑتا؟ تم منہ چھپاتے پھرتے کہ نہ چھپاتے پھرتے؟ تو اس نے تمہیں پیدا بھی کیا، تمہاری نوک پلک بھی سنواری، تمہیں حسن بھی دیا، اور تمہاری مقدار اور اندازہ رکھ کے تمہیں بنایا، اور تمہارے اعضاء کو اعتدال بخشا، تمہیں حسن دیا۔ فہدا، اور پھر تمہیں ہدایت کا نور بھی عطا فرمایا۔ سب کچھ ہوتا تمہارے پاس، چراغ ہدایت نہ ہوتا۔ بندہ 6 فٹ کا جوان ہے بھی بڑا سونا، لیکن دماغ کام نہیں کر رہا، تو کس کام کا؟ اس نے تمہیں عقل کا چراغ دیا، تمہیں فطری اور جبلی ہدایت دی۔ یہاں سے مراد جبلی اور فطری ہدایت مراد ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے پتا ہوتا ہے کہ میرا دودھ کہاں ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ فرماتا ہم نے دونوں گھاٹیاں اس کو دکھا دی۔ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں کی طرف لپکتا ہے، یہ فطری اور جبلی ہدایت ہے جو ہم نے اس کو عطا فرمائی۔ ایک ہدایت ہے جو انبیاء کے ذریعے اللہ نے عطا فرمائی، وہ بھی ایک ہدایت کی صورت ہے، لیکن اس سے قبل بھی انسان کو پتا ہے اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے، یہ میرے لیے اچھا ہے، یہ میرے لیے برا ہے۔ یہ کوئی نہ بھی بتائے، مذہب نہ بھی تلقین کرے، پھر بھی بندے کو پتا ہے۔ کسی کو تھپڑ مارنا بری بات ہے، اچھا کام نہیں ہے، یہ کس کو نہیں پتا؟ دیوار رکھتے ہوئے ہمسائے کے 2 انچ دبا لے تو یہ اچھا کام نہیں ہے، نہ بھی کوئی بتائے، یہ پتا ہے، انسان کا ضمیر بتائے گا، یہ پتا ہے انسان کو
کہ کسی پہ ظلم کرنا، زیادتی کرنی اچھی بات نہیں ہے، تو یہ فطرت کے اندر رکھا گیا ہے۔ حضور علیہ السلام سے گناہ کے بارے میں پوچھا گیا نا، فرمایا ما حاک فی صدرک، جو تیرے سینے میں کھٹ کے اور تو ڈرے کہ لوگ اس پہ مطلع نہ ہو جائیں، فرمایا وہ گناہ ہے۔ اور ایک اور روایت، حضرت وابصہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی تھے، حضور کی مجلس لگی ہوئی ہے، وہ آ کے بیٹھ گئے۔ آداب مجلس بھی یہی ہے کہ جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جاؤ، لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آگے آنے سے روکا گیا۔ صدر مجلس کو اختیار ہے، وہ کسی حکمت کے تحت کسی کو آگے بلانا چاہے تو وہ بلا سکتا ہے۔ جب حضور تشریف فرما ہوں پھر صدر مجلس اور کون ہو سکتا ہے؟ تو حضور جلوہ فراز تھے، حضرت وابصہ پیچھے آ کے بیٹھ گئے۔ حضور نے فرمایا ادنو یا وابصہ، وابصہ دور بیٹھ گئے ہو، قریب آ جاؤ۔ حضور نے قریب کیا۔ حضرت وابصہ کہتے ہیں میں اتنا قریب ہوا کہ میرے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے چھونے لگے، اس قدر مجھے حضور نے اپنے قریب کر دیا۔ تو جب میں اتنا قریب ہو گیا تو حضور نے فرمایا وابصہ کوئی سوال پوچھنے آئے ہو؟ میں نے عرض کیا حضور کوئی سوال پوچھنے آیا ہوں۔ کہا وابصہ جو تم پوچھنے آئے ہو تم پوچھو گے یا میں ہی بتا دوں کیا پوچھنے آئے ہو؟ ڈٹھے برق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا ان عاشقاں اصلی چور ڈٹھا۔ کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیندا رات دنے ایہو شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا سا ہور ڈٹھا۔ تم پتہ نہیں کس کی بات کرتے ہو۔ حیرت ہوتی ہے، لوگوں نے مسجدوں میں ترازو گاڑے ہوئے، ایک کہتا ہے سیر ہے، دوسرا کہتا ہے سوا سیر ہے، تیسرا کہتا ہے ایک چٹانک اور کر لو۔ شرم نہیں آتی کس کو تول رہے ہو؟ اس کا وزن کر سکتے ہو بھلا تمہاری عقل کوتا اندازہ کر سکتی ہے نبی کے علم کا؟ سنار کے چھوٹے سے ترازو میں رتی اور ماشے کا حساب تو ہو سکتا ہے، منو ٹنوں کا حساب تو نہیں ہوتا۔ تمہاری عقل کا ترازو مجھے تول سکتا ہے، میں تمہیں تول سکتا ہوں، بھلا امام الانبیاء کو بھی تولا جا سکتا ہے؟ یہ کتنی بدبختی ہے کہ لوگ نبیوں کو تول رہے ہیں اور اپنے عقل کے ترازو پہ ناپنے کو تولنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کہا وابصہ جو پوچھنے آئے ہو تم پوچھو گے یا میں ہی بتا دوں کیا پوچھنے آئے ہو؟ عرض کی حضور اگر آپ بتا دیں پھر تو کمال ہو جائے۔ فرمایا سنو، تم خیر اور شر کے بارے میں پوچھنے آئے ہو، اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے، یہی تمہارا سوال ہے نا؟ عرض کی حضور ہاں یہی میرا سوال ہے۔ کہا اس کا سوال مجھ سے لینا ہے یا اپنے آپ سے لینا ہے؟ عرض کی حضور اگر جواب آتا ہوتا تو سوال ہی کیوں بنتا؟ اب سنیے لفظ حدیث کے، فَضَرَبَ عَلَى صَدْرِهِ فَقَالَ اسْتَفْتِ مِنْ قَلْبِكَ۔ حضور نے حضرت وابصہ کے سینے پہ ہاتھ مارا، فرمایا وابصہ اس دل سے پوچھ لے، یہی مفتی بیٹھا ہوا ہے اندر، یہ تجھے بتا دے گا کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے۔ تو انسان کے اندر سے ہی آواز آتی ہے کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے۔ کوئی فتویٰ نہ بھی دینے والا ہو، یہ اندر کا مفتی فتویٰ دیتا ہے کہ یہ اچھائی ہے یہ برائی ہے۔ تو یہ وہ فطری اور جبلی ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ودیت کی ہوئی ہے، کوئی نہ بھی بتائے۔ بلکہ علماء نے لکھا کہ اللہ نے یہ تو ہدایت جانوروں کو بھی دی ہوئی ہے۔ اس کی مثال یہ جب مرغی کڑک بیٹھتی ہے نا، احتجاج کرتی ہے کہ میں اب انڈے نہیں دوں گی بلکہ انڈے لاؤ میرے نیچے رکھو، تو اس کو کہتے ہیں مرغی کڑک بیٹھ گئے، تو اس کے نیچے انڈے رکھے جاتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں بالخصوص دیہاتوں کے رہنے والے کہ جو بطخ ہے وہ کڑک نہیں بیٹھتی، بطخ کے بچے حاصل کرنے کے لیے بھی انڈے مرغی کے نیچے رکھنے پڑتے ہیں۔ پھر مرغی 21 دن تک ان انڈوں پہ توجہ دیتی ہے، اپنے سینے کی حرارت پہنچاتی ہے۔ 21 دن کے بعد ان مردہ انڈوں میں زندگی آ جاتی ہے۔ یہاں رک کر کے ایک جملہ کہوں گا اور آپ کی توجہ بھرپور چاہوں گا۔ ایک مرغی مردہ انڈوں پہ اپنے سینے کی توجہ دے تو ان انڈوں میں جان آ جاتی ہے، اور اگر شیخ کامل اپنے مرید کے بیضہ دل پہ توجہ دے تو وہاں آثار زندگی کیوں نمودار نہیں ہو سکتے ہیں، وہاں زندگی کیوں نہیں آ سکتی ہے؟ تو 21 دن کے بعد انڈے جب ٹوٹے پھٹے تو نتیجہ فطرت کے مطابق بطخ کے انڈوں سے بطخ کے بچے اور مرغی کے انڈوں سے مرغی کے بچے۔ اب بطخ کے بچوں نے اپنی ماں نہیں دیکھی، جو سیکھنا ہے سمجھنا ہے تربیت لینی ہے وہ مرغی سے لینی ہے۔ اب پہلے تو گھر والوں نے مرغی کو بچوں سمیت باہر نہیں جانے دیا، چھوٹے ہیں بچے، کوا مضبوط نہیں ہے، کوئی کوا اچک لے گا، کوئی چیل اٹھا کے لے جائے گی۔ لیکن جب پر پرزے نکلے، گھر والے سمجھے کہ اپنی قوت مدافعت ان کے اندر پیدا ہو گئی ہے، انہوں نے اجازت دے دی۔
مرغی اور بچوں سمیت گھر سے باہر نکال دیا، گلی کراس کی، آگے کھلا میدان آیا، آگے جوہر تھا، چھپڑ پانی کا۔ جب اس کے کنارے پہنچے تو مرغی کے بچے آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کر رہے، لیکن بطخ کے بچوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، چھلانگ لگائی اور پانی میں تیرنے لگے۔ مرغی نے تو بتایا نہیں، کسی اور کو تیرتے دیکھا نہیں، جو کچھ سیکھا بطخ کے بچوں نے مرغی سے سیکھا، ماں اپنی کو ملے نہیں۔ بطخ کے بچوں کو کس نے بتایا کہ تم پانی میں ڈوبو گے نہیں، تیرو گے، یہ تمہارا بازیچہ ہے، تمہارے کھیلنے کی جگہ ہے؟ کس نے بتایا بطخ کے بچوں کو؟ اللہ فرماتا ہے والذی قدر فہدی، وہ رب ہے یہ چراغ ان کے سینے میں جس نے جلایا ہے روشن کر دیا۔ تو یہ فطری ہدایت ہے جو جانوروں کے سینے کے اندر بھی رکھی ہے۔ اس عنوان سے امام غازی نے بڑا کچھ لکھا ہے، اور بھی کئی مفسرین میں دیکھ رہا تھا لیکن وقت نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے اندر یہ ہدایت رکھی ہے تو وہ فطری ہدایت بھی دی۔ پہلے پیدا کیا، پھر نوک پلک سنواری، پھر مقدار مقرر کی، پھر ہدایت کا چراغ رکھا۔ والذی اخرج المرعی، اور اس نے زمین کی کوک سے سبز چارہ نکالا۔ جب کسان بیج ڈال کر اوپر سے سہاگا چلا کے پانی دے دیتا ہے تو وہ زمین اتنی ٹھوس ہو جاتی ہے، اگر اس میں انگلی ڈالے تو انگلی آپ کے نیچے نہیں جائے گی، لیکن وہ نرم پمپل، اس کو ہاتھ لگائیں، آپ کے ہاتھ کے مس کرنے سے مرجھا جائے، اتنی نرم اور گداز۔ لیکن وہ زمین کا سینہ چیر کر باہر کیسے آ گئی؟ کہا یہ خود نہیں آئی، کوئی اس کو نکالنے والا ہے۔ والذی اخرج المرعی، وہ اللہ ہے جس نے اس سبز چارے کو زمین کی کوک سے باہر نکالا۔ اور اس پر بھی رک کر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔ گندگی کے ڈھیر پہ گلاب کا بیج ڈال دو اور گندگی کے ڈھیر پہ اگنے والے گلاب کے پھول سے خوشبو آئے گی، بدبو نہیں آئے گی۔ گندگی کے ڈھیر پہ اگا ہے، خوشبو کس نے پیدا کی؟ کہا تمہارے رب نے پیدا کی۔ اللہ اکبر۔ والذی اخرج المرعی فجعلہ غثاء احوا، پھر اسی کو سبز اور سیاہ کر دیا، سیاہ اور خشک کر دیا۔ ایک تو مفسرین نے یہ معنی بیان کیا، اور ایک نے گہرا سبز کر دیا۔ یعنی جب سبزہ اگتا ہے اور بارش مناسب ہوتی ہے اور خوب اس کو پانی ملتا ہے تو پھر وہ اتنا سبز ہو جاتا ہے کہ سیاہی مائل ہو جاتا ہے۔ یعنی پہلے وہ سبز تھا پھر سیاہی مائل ہو گیا۔ اور دوسرا معنی اس کو خشک اور سیاہ کر دیا، یعنی اب وہ توڑی بن گیا، اب وہ بوسا بن گیا۔ وہ خشک توڑی تمہارے جانور کھاتے اور دودھ دیتے۔ تو یہ کون کر رہا ہے؟ یہ تمہارا رب ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سنقرئک فلا تنسیٰ، اے محبوب تیرا رب تجھے ایسا پڑھائے گا تم بھول نہیں سکو گے۔ جو زمین کی کوک سے سبزہ اگا سکتا ہے، جو بطخ کے بچے کے اندر شعور عقل رکھ سکتا ہے، جو انسان کو چراغ ہدایت دے سکتا ہے، تو کیا محبوب جو امام الانبیاء ہے، جو میرا محبوب ہے، کیا میں اس کو علم نہیں عطا کروں گا؟ سنقرئک فلا تنسیٰ، ایسا پڑھاؤں گا محبوب تم بھول نہیں پائے گے۔ سنقرئک، ایسا پڑھائیں گے، اس سے مراد قرآن مجید ہے، اور حضور کو قرآن مجید بغیر مشقت کے حفظ ہوا ہے۔ حافظ کو یاد کرنا پڑتا ہے، تکرار کرنا پڑتا ہے، لیکن بغیر محنت کے حضور علیہ السلام کو مشقت کے یاد ہو گیا۔ بلکہ جب قرآن نازل ہوتا حضور جلدی جلدی زبان کو حرکت دیتے۔ اللہ تعالیٰ منع فرما دیا لا تحرک بہ لسانک، محبوب کیوں جنبش کرتے ہو، زبان کو کیوں حرکت دیتے ہو، کیوں پریشانی اختیار کرتے ہو؟ جس رب نے دل میں اتارا ہے وہ زبان پہ بھی لے آیا۔ تو حضور علیہ السلام کو قرآن کے حفظ میں مشقت نہیں اٹھانا پڑی، یہ اللہ تعالیٰ نے محبوب کے سینے میں القاء کر دیا۔ اور صرف قرآن ہی نہیں، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، کچھ لوگ یہاں رک جاتے ہیں اور آگے نہیں بڑھتے۔ نسائی شریف کی روایت اٹھائیے، حضور نے فرمایا انما اوتیت القرآن ومثلہ معہ، جتنا علم قرآن میں ہے مجھے اتنا علم اور بھی عطا فرمایا گیا۔ تو یہ حضور کے سینے کی وسعت ہے۔ اللہ فرماتا ہے سنقرئک فلا تنسیٰ، ایسا پڑھائیں گے کہ آپ کبھی بھول نہیں پائیں گے، الا ما شاء اللہ، ہاں اگر اللہ چاہے تو۔ علماء تفسیر لکھتے ہیں یہ استثناء واقعی نہیں ہوا، اللہ نے چاہا ہی نہیں کہ جو محبوب پڑھ چکے وہ بھول جائیں، جو پڑھا دیا سو پڑھا دیا۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی، بے شک جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو مخفی ہے، جاہر اور مخفی جو کچھ ہے وہ جانتا ہے۔ یہ اللہ کی شان یہ ہے کہ اس کی نظر سے کوئی شے پوشیدہ نہیں۔ انہ، بے شک وہ اللہ، یعلم الجہر، جو لوگ ظاہر کرتے ہیں اسے بھی دیکھتا ہے
وما یخفا، اور جو مخفی کرتے ہیں وہ بھی دیکھتا ہے، جو تم کھلے میدانوں میں کرتے ہو وہ بھی دیکھتا ہے، جو ہوٹلوں کے بند کمروں میں کرتے ہو وہ بھی دیکھتا ہے، جو تم گھر کی چار دیواری میں کرتے ہو وہ بھی دیکھتا ہے، جو میلوں ٹھیلوں میں کرتے ہو وہ بھی دیکھتا ہے، جو تم خلوت اور تنہائی میں کرتے ہو وہ بھی دیکھتا ہے، اور جو تم جلوت اور مجلس میں کرتے ہو وہ بھی دیکھتا ہے، جو تمہارا خیال بھٹکتا ہے وہ بھی دیکھتا ہے، اور جو تمہاری نظر بہکتی ہے وہ بھی دیکھتا ہے۔ اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى، مت سمجھو کہ تمہارا رب ہمیں دیکھ نہیں رہا۔ اور یہ یقین اور یہ عقیدہ اگر جم جائے اور دل کی تہوں میں اتر جائے تو گناہ کرنا مشکل کیا ناممکن ہو جاتا ہے۔ ساتوں دروازے بند ہیں، بت کے اوپر بھی موٹا کپڑا ڈال کر زلیخا بولی ہے تلک، یوسف اب آ جاؤ نا، اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا۔ تو یہی عقیدہ تھا جس نے روشنی دی۔ قال معاذ اللہ، کہا اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، تو موٹا کپڑا ڈال کر بت سے چھپ گئی اور دروازے بند کر کے لوگوں سے چھپ گئی، میرا خدا تو ساتویں کوٹھڑی میں بھی دیکھ رہا ہے۔ پھر اتنی روشنی برسی، اتنے اجالے اترے کہ گناہ کا تصور بھی محال ہو گیا۔ تو یہ یقین کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے انسان کے لیے گناہ کو مشکل نہیں ناممکن بنا دیتا ہے۔ تو یہ عقیدہ ہے ہمارا کہ اللہ جل شانہ دیکھ رہا ہے، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے۔ رمضان میں ہمیں چند لمحوں کے لیے یہ بہت بڑی دولت امٹ کے آ جاتی ہے ہمارے سینے میں، کڑکتی دھوپ میں، برستی ہوئی گرمی میں، زبان کانٹا ہے، حلق خشک ہے، ٹھنڈا پانی دستیاب ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، لیکن ایک گھونٹ بھی حلق سے نیچے نہیں اتارتے، وضو کرتے غسل کرتے بھی احتیاط کرتے ہیں کوئی قطرہ نیچے نہ اتر جائے۔ کیوں؟ ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ یقین ہوتا ہے نا، پانی نہیں پیتے اللہ دیکھ رہا ہے، اچھا پانی نہیں پیتے کھانا نہیں کھاتے اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن دکان پہ بیٹھ کے جب ڈنڈی مارتے ہیں اللہ اس وقت نہیں دیکھتا؟ جب رشوت لیتے ہیں اللہ اس وقت نہیں دیکھتا؟ جب خیال بھٹکتا ہے، سوچیں بہکتی ہیں، نظر بھٹکتی ہے، تو کیا اللہ اس وقت نہیں دیکھتا؟ اور وہ کیا صرف رمضان میں دیکھتا ہے، غیر رمضان میں نہیں دیکھتا؟ وہ تو ہر لمحہ دیکھ رہا ہے۔ اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى، وہ تو جہر کو بھی جانتا ہے، پوشیدہ کو بھی جانتا ہے۔ اس کی نظر کی تیزی کا عالم یہ ہے، أَرَى زَبِيبَ النَّمْلَةِ السَّوْدَاء، سنو اپنے رب کی نظر کی نگاہوں کی تیزی۔ کالی رات کے اندھیرے میں، کالے پتھروں میں، پہاڑی سلسلے میں، پہاڑوں کی جڑوں میں ایک گہری غار ہے، اس غار میں آگے ایک سوراخ ہے، اس سوراخ کے اندر چیونٹی چلتی ہے، اس چیونٹی کے پاؤں سے اس سوراخ کے اندر ایک ننھی سی لکیر بنتی ہے جس کو تم کسی دوربین سے بھی نہیں دیکھ سکتے، کسی خوردبین سے بھی نہیں دیکھ سکتے۔ تمہارا رب اس لکیر کو یوں دیکھتا ہے جس طرح دیواریں چین کو دیکھتے ہیں، اس کی نظر سے وہ بھی پوشیدہ نہیں ہے، تو تمہارے ذہن کی سکرین پر آنے والے خیال بھلا رب اس سے کیسے غافل رہ سکتا ہے۔ اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى، جو ظاہر کرتے ہیں اللہ اسے بھی دیکھتا ہے، جو مخفی لوگ رکھتے ہیں اللہ اسے بھی دیکھتا ہے۔ اب اللہ اپنے محبوب سے فرما رہا ہے وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، اے محبوب دین کا کام ہم آپ کے لیے آسان کر دیں گے، یہ آسان ہو جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں بڑا مشکل ہے یار دین پہ چلنا، ٹھیک ہے واقعی بڑا مشکل ہے، لیکن جس کے لیے اللہ آسان کر دے، مانا کہ محبت کے سفر میں ہر گام پہ 100 مشکل ہے، لیکن یہ سفر آسان بھی ہے اگر ساتھ تمہارا ہو جائے، تو جس کے لیے وہ آسان کر دے، وَنُيَسِّرُكَ، ہم اس معاملے کو آسان کر دیں گے، لِلْيُسْرَى، اس شخص کے لیے جو سہولت چاہتا ہے۔ فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى، آپ نصیحت کرتے جائیے، نصیحت تاکہ فائدہ دے۔ بعض نے ان شرطیہ مانا ہے اور بعد میں جو ہے ایک جملے کو حذف مانا ہے، ان نفعت الذکر، اگر نصیحت نفع دے یا نہ دے، دونوں صورتوں میں آپ نصیحت کرتے جائیں، یہ نصیحت کے عمل کو نہ چھوڑیں۔ اور بعض علماء کہتے ہیں نصیحت ہر صورت میں نفع دیتی ہے، اس کو کوئی قبول کرے یا نہ کرے نصیحت فائدہ بخش ہوتی ہے۔ اگر کوئی قبول کرے تو فریقین کا بھلا ہو جائے گا، نصیحت کرنے والے کو بھی فائدہ ہوگا، جس کو نصیحت کی گئی ہے اس کو بھی فائدہ ہوگا۔ لیکن اگر کوئی نصیحت قبول نہیں کرتا تو جس نے نہیں قبول کی اس کو تو فائدہ نہیں ہوا، جس نے کی اس کو تو فائدہ ہوا نا۔ اس لیے نصیحت فائدہ ضرور چھوڑتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اتنا جو ہے وہ جلد بازی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، پتھر پہ روز قطرہ گرتا رہے تو ایک دن پتھر میں بھی سوراخ ہوتا ہے۔ تو کہا محبوب تم نصیحت کے عمل کو جاری رکھو، اللہ ان سب کے دل پھیر دے گا اور یہ ایمان کی بہاروں سے مالا مال ہو جائیں گے۔ فذکر، آپ نصیحت کرتے چلے جائیں، ان نفعت الذکر، بعض نے اس کو ان شرطیہ مانا اور آگے کوئی حذف نہیں جو ہے وہ مانا، اور یہ صورت ہے مکی، تو وہ کہتے ہیں اس کا معنی ہے محبوب ان کو نصیحت کریں اگر یہ نصیحت قبول کریں۔
اور اگر یہ نصیحت قبول نہیں کرتے چھوڑ دیں ان کو، مدینے والے تیری راہیں تک رہیں۔ اگر یہ مکے والے قبول کرتے ہیں نصیحت تو کریں ان کو، نہیں کرتے پتھر مارتے ہیں، گڑھے کھودتے ہیں، کانٹے بچھاتے ہیں، اوجریاں ڈالتے ہیں، آوازیں کستے ہیں، گلے میں کپڑا ڈال کے تاؤ دیتے ہیں۔ محبوب اگر یہ نہیں قبول کرتے چھوڑ دیں ان کو، مدینے والے تیری راہوں میں طالع البدر علینا کے گجرے لیے کھڑے ہیں اور تیری راہوں میں منتظر ہیں، آپ ان کو چھوڑیں اور مدینے والوں کو نصیحت کریں۔ محبوب جو ہی تیرے لبوں سے لفظ نکلیں گے ان کے دلوں میں اترتے چلے جائیں گے۔ فذکر نفعت الذکریٰ سیذکر من یخشی، جس کے سینے میں خشیت کا نور ہے ان قریب وہ تیری نصیحت کو قبول کر لے گا۔ جس کے سینے میں خشیت ہے، ڈر ہے اللہ کا، جب نصیحت ہو اور نصیحت اچھے انداز سے کی جائے تو اللہ سے ڈرنے والا شخص جو ہے وہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ نصیحت کو قبول نہ کرے۔ وہ نصیحت کو قبول کرتا ہے، اس کے دل میں اترتا ہے، ایمان کی چونکہ اس کے سینے کے اندر چاشنی موجود ہے، ایمان کی دولت اس کے سینے میں موجود ہے، اور جب نصیحت ہوتی ہے تو ضرور اس کو اس کا احساس ہوتا ہے اور وہ قبول کرتا ہے۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، لیکن نصیحت سے دور کون رہتا ہے؟ نصیحت کو قبول کون نہیں کرتا؟ اشقا، جو ازلی بدبخت ہے، جو شقی ہے، اس کے سامنے جتنی مرضی نصیحت کرو وہ قبول نہیں کرے گا، سارا قرآن بھی پڑھ دو وہ قبول نہیں کرے گا۔ محبوب تو ساری زندگی ان کے سامنے اپنے لیل و نہار گزار دے وہ قبول نہیں کریں گے، چاند کو 2 ٹکڑے بھی کر دے وہ قبول نہیں کریں گے، سورج کو عصر کے وقت بھی پلٹا کے لیا وہ قبول نہیں کریں گے، اس کے اپنے ہاتھ میں کنکر کلمہ پڑے پھر بھی قبول نہیں کریں گے۔ تو وہ شقی ہے، بدبخت ہے کہ جو اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود بھی قبول نہیں کرے گا۔ اچھا وہ قبول نہیں کرے گا تو چھوٹ جائے گا؟ کہا نہیں، الذی یصلی النار الکبریٰ، یہ وہ بدبخت ہے جس کو ہم بڑی آگ میں ڈالیں گے، چھوٹی آگ میں نہیں، بڑی آگ میں۔ حضور علیہ السلام نے جبریل سے پوچھا کہ مجھے جہنم کے عذابوں میں جو سب سے ہلکا عذاب ہے اس کی کیفیت سناؤ۔ تو جبریل نے عرض کی حضور احون، جو سب سے ہلکا عذاب ہے اس کی کیفیت یہ ہے کہ جہنمی کے پاؤں میں آگ کے جوتے رکھے جائیں گے، باقی سارا بدن آگ سے سلامت ہوگا، صرف پاؤں میں جوتے رکھے جائیں گے۔ تو پھر اس کی گرمی اتنی ہوگی، یاغلی منہما دماغہ، دماغ کھولنے لگے گا اور پگھل کے ناک اور کانوں کے راستے سے باہر آ جائے گا۔ یہ سب سے ہلکے عذاب کی کیفیت ہے۔ جو سخت عذاب ہیں ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ حضور نے فرمایا کہ میں نے میکائیل کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ جبریل کیا ماجرا ہے؟ تو جبریل امین نے عرض کی حضور جب سے جہنم بنا ہے اس وقت سے میکائیل کبھی بھی نہیں مسکرائے گا۔ تو وہ کتنا سخت ہے۔ الذی یصلی النار الکبریٰ، اس کو بڑی آگ کے اندر ڈالا جائے گا۔ کون؟ جو نصیحت کو قبول نہیں کرتا، قرآن کو پس پشت ڈال دیتا ہے۔ ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، پھر وہ اس آگ میں نہ مرے گا نہ جیے گا۔ مرے گا تو اس لیے نہیں کہ موت نہیں ہوگی۔ قیامت کے دن حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ہاتھوں میں چھری دے کر موت کو مینڈے کی شکل میں پیش کیا جائے گا اور حضرت یحییٰ اس کو ذبح کر دیں گے، پھر موت کو موت آ جائے گی۔ جنت میں جانے کے بعد جنتیوں کو ایک ہی ڈر ہوگا، کہیں موت نہ آ جائے، اور جہنمیوں کو ایک ہی امید ہوگی کبھی موت آ جائے تو جان چھوٹ جائے گی۔ لیکن جب موت کو ذبح کر دیا جائے گا تو اب وہ سخت مایوس ہو جائے گی، اب تو موت بھی مر گئی، اب تو موت بھی نہیں آئے گی۔ انسان کے لیے جب تکلیفیں بہت زیادہ ہو جائیں تو بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، یہ بے ہوشی بھی اللہ کا انعام ہے۔ بہت زیادہ تکلیف ہوگی، صحیح نہیں جاتی، بندہ بے ہوش ہو گیا، چلو تکلیف کا احساس ختم ہو گیا، تکلیف اور زیادہ بڑی، دکھ اور زیادہ بڑھ گئے، بندہ مر گیا تو جان چھوٹ گئی۔ لیکن نہ قیامت کے دن بے ہوشی ہوگی اور نہ ہی موت ہوگی، اور آگ ہے کہ وہ لوگ کی طرح، تارکول کی طرح چپک جائے گی جسموں سے، اور اس آگ سے وہ 70 گنا تیز ہے۔ اور انسان جو جہنمی ہے وہ پکارے گا 70 سال تک تو دروغہ جہنم اس کی آواز ہی نہیں سنے گا۔ 70 سال کے بعد کڑک کے گرج کے گئے، کیا بات ہے؟ وہ کہے گا مجھے پانی دو، مجھے پیاس لگی ہوئی ہے۔ اس کو پھر پانی دیا جائے گا، منرل واٹر کی بوتل دی جائے گی، اس کو پیپسی شیزان دیا جائے گا؟ نہیں، پڑھو قرآن پڑھو۔ اس کو کیا پانی دیا جائے گا؟ اس کو مائع حمیم دیا جائے گا، اس کو غسلین پلایا جائے گا، اس کو غساق دیا جائے گا۔ یہ مائع حمیم کیا ہے؟ یہ غساق کیا ہے؟ یہ غسلین کیا ہے؟ اتنا گرم ہوگا کہ جب پیالے میں ڈال کر اس کو دیا جائے گا تو اس سے جو بھاپ اٹھ رہی ہوگی، جب پینے کے لیے چہرہ آگے کرے گا تو چہرے کی ساری کھال ادڑ کے اس کے اندر گر پڑے گی۔ لیکن اب اس نے مانگا تھا پینا پڑے گا، فرشتہ کہے گا پی اب اس کو، تو جب وہ پیے گا تو انتڑیاں کٹ کٹ کے گر جائیں گی، اور وہ پانی اتنا بدبودار ہوگا
ابن رجب حنبلی لکھتے ہیں اگر اس کا ایک قطرہ دنیا پہ ڈال دیا جائے تو دنیا میں انسان کیا جانوروں کے دماغ بھی پھٹ جائیں، اتنا بدبودار ہوگا، وہ اس کو پلایا جائے گا، 70 سال تک وہ پانی مانگتا رہے گا اور 70 سال کے بعد اس کو یہ دیا جائے گا، اس عذاب میں اس کو مبتلا کیا جائے گا، تو پھر وہ اس کی زندگی ہوگی؟ موت تو ہوگی نہیں تو زندہ پھر ہوگا نا، ثم لا يموت فيها، وہ مرے گا نہیں اس میں، یہ میں کوئی قصہ کہانی نہیں سنا رہا، یہ قرآن آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ثم لا يموت فيها، قرآن کہتا ہے وہ اس میں مرے گا نہیں۔ اچھا مرے گا نہیں تو پھر جیے گا نا، کہا گا ولا یحییٰ، جیے گا بھی نہیں، جیتے بھی نہیں پر مرتے بھی کہاں ہیں، مر کے جیے جانے کی جینے کو سزا دیتے ہیں کہ نہ تو موت ہے اور نہ ہی زندگی ہے، جیا جاتا نہیں، آگے بھی آگ پیچھے بھی آگ، دائیں بھی آگ بائیں بھی آگ، اوپر بھی آگ نیچے بھی آگ، اور آگ بھی اتنی گرم کہ جلسا دے، اور جسم کی کھال 70 گز موٹی کر دی جائے گی تاکہ عذاب کی تکلیف زیادہ سے زیادہ اس کو سہنی پڑے، اور ایک ایک دانت احد پہاڑ جتنا بنا دیا جائے گا، یہ شکل چھین لی جائے گی، یہ محمدی صورت ہے، جہنم میں جانے والا اس شکل میں نہیں جائے گا، وہ بڑی خوفناک شکل ہوگی، جو لوگ اس شکل سے جہنم میں جائیں گے، پھر دائیں بائیں آگ جلس رہی ہوگی، اور ایسی ایسی وادیاں ہیں جن وادیوں سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے، اس میں پھر کوئی جینا ہوگا، ولا یحییٰ، کہا جیے گا بھی نہیں، مرے گا اس لیے نہیں کہ موت نہیں ہوگی، اور جیے گا اس لیے نہیں کہ وہ کوئی جینا ہوگا۔ قد افلح من تزکا، یہ تو ان کی کہانی تھی جنہوں نے رب کے حکموں کو توڑا، جس نے قرآن کی نصیحت کو قبول نہ کیا، جس نے دین کی پرواہ نہ کی، حضور صدائے دل نواز دیتے رہے، حضور کے قریب نہ آئے، لیکن وہ لوگ قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے من کو ستھرا کر لیا، حسد، بغض، کینہ، کفر، شرک، نفاق، یہ ساری بیماریاں کھرچ دی اور اپنے اندر کو ستھرا کر لیا، پاکیزہ ہو گیا، صاف اور ستھرا اپنے من کو اس نے خوبصورت بنا لیا۔ قد افلح، وہ شخص کامیاب ہوا، وہ شخص مراد کو پہنچا، کون؟ من تزکا، جس نے اپنا تزکیہ نفس کیا، جس نے اپنے باطن کی صفائی کی، باطن کی صفائی کی، باہر تو بڑا سوار کے رکھا، کلف لگے کپڑے بھی پہنے، ایک داغ بھی لگ گیا تو کپڑے اتار دیے، ایک جو ہے وہ تریز بھی ٹوٹ گئی تو جو ہے وہ دوبارہ کپڑے کہا کہ نہیں یہ میرے لیے مناسب نہیں، میں نے بڑی عالی نسب دعوت میں جانا ہے، بڑا اہتمام کیا، اپنی داڑھی بھی رگڑ کے مونڈی کہ میں ذرا اچھا لگوں، کیا کچھ نہ کیا اس ظاہر داری کے لیے، کبھی من کے گند بھی دیکھے کہ اندر گند کتنے ہیں، اندر کتنی غلاستیں بھری ہوئی ہیں، اندر کتنی جو ہے وہ نجاستیں بھری ہوئی ہیں، بغض اندر، حسد اندر، کینہ اندر، نفرتوں کے بیج اندر اگے ہوئے ہیں، اور وہ ایسے شجر بنے ہوئے ہیں کہ اس کے کانٹوں سے اندر زخمی ہو گیا ہوا ہے، تو کہا قد افلح، کامیاب ہوا، من تزکا، جس نے اپنا تزکیہ کیا، اپنے باطن کی صفائی کی۔ اچھا باطن کی صفائی کیسے پتا چلے گا؟ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، جس کا اندر صاف ہوگا اس کے لبوں پہ رب کا نام ہوگا، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اپنے رب کا نام جپا، اپنے رب کا نام پڑھا، اللہ کی صدائے دل نواز لگائی۔ صوفیہ فرماتے ہیں جب کوئی بندہ ایک مرتبہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے اور اس کے 70 گنا جل کے راکھ ہو جاتے ہیں۔ تو جس نے اپنے من کو ستھرا کیا، جس نے اپنے اندر کی صفائی کر لی، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اس نے نماز پڑھی، سجدے میں سر جھکا دیا۔ جو اس کا بندہ ہوگا وہ تکبر اور غرور میں نہیں پھرے گا، وہ اپنی پیشانی کو اس کے حضور جھکائے گا، وہ کہتا ہے اس نے مجھے پیدا کیا، اس نے مجھے تخلیق کیا، اس نے مجھے عزت دی، اس نے مجھے جوانی دی، اس نے مجھے صحت دی، اس نے ہواؤں کے مشکیزے میرے نتنوں کے قریب رکھ دیے، اس نے وافر پانی مجھے دیے، آسمان کی چھت تان دی، زمین کا فرش بچھا دیا، کتنا کچھ میرے مالک نے مجھے عطا کیا، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس کے حضور سجدہ بھی نہ کروں، اس کے حضور اپنی پیشانی کو بھی نہ رکھوں؟ اس شخص سے بدبخت اور کون ہو سکتا ہے کہ جو اپنے رب کو بھی نہیں پوچھتا؟ یار صبح کے وقت جب صدا آتی ہے نا اللہ اکبر کی، تو چڑیاں بھی جاگ اٹھتی ہیں، گھونسلوں سے پرندے بھی نکلتے ہیں اور وہ بھی اللہ اللہ پکار رہے ہوتے ہیں۔ کتنا بدبخت ہے وہ شخص کہ چڑیاں تو اللہ اللہ کر رہی ہیں اور وہ اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود لمبی تان کے سویا ہوا ہے۔ اٹھو اور اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک کر کے اپنی پیشانیوں کو سجدوں کی آبرو دو۔ وہ پیشانی جو اللہ کے حضور جھکتی ہے کل قیامت کے دن چمکتی ہوگی، اس کے نور اور اس کے اجالوں سے پورے محشر کے اندر روشنی ہو رہی ہوگی۔ تو کہا قد افلح من تزکا، پاک وہ ہوا کہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، وذکر اسم ربہ، اور اپنے رب کا نام جپا،
حضور فرماتے ہیں ذاکر اللہ فی الغافلین کا شجرۃ الخضراء فی بسط الحشیم، غافلوں میں اللہ کا ذکر کرنے والا ایسا ہے جس طرح سوکھی سڑی گھاس کے اندر کوئی شجر سایہ دار ہوتا ہے. جو پوزیشن وہاں اس درخت کی ہے ذکر کرنے والے کی کیفیت اس انداز سے ہے. فصلا اور نماز پڑھی، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گیا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں سفر پہ جا رہے تھے. راستے کے اندر ایک درخت آیا جس کی شاخیں لٹک رہی تھی. خزاں کا موسم تھا، پتے زرد ہو گئے تھے. حضرت سلمان نے ایک شاخ کو پکڑا اور جھٹکا دیا، جتنے بھی پتے تھے وہ گر گئے اور شاخ برہنہ ہو گئی. حضرت ابو عثمان سے مخاطب ہو کر کہا حضرت سلمان نے، عثمان تو نے مجھے پوچھا نہیں کہ میں نے اس شاخ کو جنبش کیوں دی ہے. انہوں نے کہا حضرت آپ بتا دیں کہ آپ نے اس کو جنبش کیوں دی. کہا سنو، میں ایک دن حضور کے ساتھ جا رہا تھا، سفر میں تھا، ایسے ہی ایک درخت آیا، اس کی شاخ جھکی ہوئی تھی، پتے لٹک رہے تھے، زرد ہو گئے تھے. حضور نے پکڑا، جھٹکا دیا. میں منظر کو دیکھ کے معزوز ہوتا رہا. حضور نے فرمایا اے سلمان تو نے مجھے پوچھا نہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا. میں نے بھی یوں عرض کی حضور آپ ارشاد کر دیں آپ نے ایسا کیوں کیا. تو حضور نے فرمایا سلمان جس طرح میں نے شاخ کو جھٹکا دیا اور کوئی پتا باقی نہیں رہا، جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے کوئی گناہ باقی نہیں رہتا. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اپنے رب کا نام اس نے جپا اور نماز پڑھی. بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہا تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. یہ انسان کی کمزوری بیان فرمایا، دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. حضور میں مجھے اس بات کا کوئی ڈر نہیں ہے کہ میرے بعد تم شرک کرو گے. یہ بخاری شریف کی روایت ہے، پتہ نہیں لوگوں کو کیوں فکر ہے کہ امت مشرک ہو گئی. حضور فرماتے ہیں لست اخاف ان تشرکوا من بعد، مجھے کوئی ڈر نہیں ہے کہ میرے بعد تم شرک کرو گے. میری امت شرک پہ جمع نہیں ہو سکتی. مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میرے بعد تم دنیا دار بن جاؤ گے. اور آج ہماری کانوں تک بلکہ سر تک دنیا ہو گئی. ہماری زندگی کا مقصد ہی دنیا ہو گیا. کماؤ، جمع کرو، عجیب چکر دوڑ لگی ہوئی ہے. صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے. وہ کیا کہا تھا اکبر الہٰبادی نے، کیا بتائیں احباب کیا کارنمایاں کر گئے. بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے. کیا زندگی کا یہ مقصد ہے؟ صرف اچھا مکان بنا لینا یہ مقصد حیات ہے؟ یہ تو ایک بجڑا بھی کر لیتا ہے. بہت ساری دولت جمع کر لینا یہ تو چونٹی بھی کرتی ہے. صبح بل سے باہر نکلتی ہے، دوپہر تک، شام تک خود بھی کھاتی ہے، بچوں کو بھی کھلاتی ہے اور برسات کے لیے جمع بھی کرتی ہے. یہ اشرف المخلوقات ہے. اس کا یہ وظیفہ تو نہیں تھا. یہ تو اللہ نے ذمہ لیا ہوا ہے. تو یہ اللہ کا کرم ہے. جس طرح موت تلاش کرتی ہے رزق بھی تلاش کر لیتا ہے. یہ تو مل کے رہنا اس نے، صرف اس نے تھوڑا سا آسرا کرنا ہے، اس نے تھوڑی سی محنت کر دی، باقی مقدور مل کے رہے گا. انسان کی زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے، مقصد کچھ اور ہے. یہاں رہ کر اپنے رب کا قرب پائے، اس کی پیشانی سجدوں سے آشنا ہو، مالک کے لیے اس کا دل دھڑکے. یہ ہے اس کا مقصد. اور جو اس دنیا کے اندر یہ مقصد حاصل نہ کر پایا، آؤ قرآن پڑھیے. اللہ تعالیٰ فرمایا من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو اس دنیا میں اندھا رہا کل قیامت کے دن بھی اندھا اٹھایا جائے. اس سے ان آنکھوں کی بے نوری مراد نہیں، دل کی بے نوری مراد ہے. اقبال کہتا ہے دل بینا بھی کر طلب خدا سے، کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. تمہارا تو مقصد ہی دنیا ہو گیا، ہر وقت تمہاری فکر ادھر لگی ہوئی ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم تو دنیا کی زندگی کے پیچھے پڑ گئے ہو. والآخرۃ خیر وابقی، آخرت بہتر بھی ہے اور دائمی بھی ہے. اس کا یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ دنیا نہیں کمانی چاہیے، یہ بات ذہن میں رکھیں. اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ دنیا بھی ٹھیک ہو، آخرت بھی بہتر ہو. ایک صحابی حاضر ہوئے، سخت کمزور. حضور نے فرمایا شاید تو نے اللہ سے کوئی دعا مانگی؟ عرض کی ہاں حضور میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ جو دکھ تکلیفیں میرے مقدر کی آخرت میں ہیں وہ آخرت میں نہ آئیں، دنیا پہ ہی آ جائیں، تاکہ میرے آخرت کا معاملہ صاف ہو جائے. تو حضور علیہ السلام نے اس کی اس بات پر خوشی کا اظہار نہیں فرمایا. حضور نے فرمایا تم نے یہ کیوں کہا کہ جو دکھ جو تکلیفیں آخرت میں آنی ہیں وہ دنیا پہ آ جائیں؟ تو نے یہ کیوں نہیں کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، اے اللہ مجھے دنیا میں بھی بہتریاں دے دے، آخرت میں بہتری دے. تو مومن دونوں جہانوں کی بہتری چاہتا ہے. لیکن کبھی دنیا اور دین دونوں مقابل آ جائیں، حالات ایسے بن جائیں کہ ایک کو اختیار کیا جا سکتا ہے، تو مومن کی ترجیح دین ہوتا ہے. لیکن جو دین کو واز دیتا ہے دنیا کے پیچھے وہ سخت خسارے کا سودا کرتا ہے. یہ تھوڑی سی زندگی ہے،
کیا حیثیت اس زندگی کی؟ حشر کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا. توجہ چاہوں گا، حشر کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا. یہ ساری دنیا 50-60 سال کی ہے اور وہ ایک دن 50,000 سال کا ہوگا. ذرا اندازہ تو کریں اس دنیا کی حیثیت کیا ہے. تو کہا بل توسرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. تم سمجھتے ہو یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا. لیکن کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لینے سے بلی کے خونی پنجوں سے بچا تو نہیں جا سکتا. کتنی دیر تک تم بچے رہو گے؟ آخر موت تو تمہیں دبوچ لے گی. موت نے تو شہنشاہوں کو نہیں چھوڑا، کتنے کتنے گھر اجاڑ دیے موت نے. تم بھی موت کے شکنجے میں آنے والے ہو. مت سمجھو کہ جو ہے وہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا. نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. فرمایا بل توسرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، آخرت بہتر بھی ہے اور دائمی بھی ہے. امام قرطبی یہاں لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں آخرت میں روڑے بھی مل جائیں نا ٹھیکریاں، اور دنیا پہ سونے سے گھر بھرے ہوئے ہیں، تو آخرت پھر بھی بہتر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سونا عارضی ہے اور وہ ٹھیکریاں دائمی ہیں. کوئی آپ کو امانت دے دے کروڑ روپے آ گیا اور آپ کے اپنے 10 روپے آپ کے پاس ہیں، تو آپ کے تو 10 روپے ہی ہیں، کروڑ روپے تو کسی کا اس نے لے لینا. تو یہ دنیا تو ساری یہاں رہ جانی ہے. اصل آخرت ہے، اور آخرت اللہ اکبر، اس کا دنیا سے مقابلہ بلا کیا ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کسی کو جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ مل جائے، ایک ڈنڈا رکھنے کی جگہ مل جائے، دنیا و ما فیہا کی دولتوں سے وہ جگہ زیادہ قیمتی ہے. یہ جنت کی پراپرٹی ویلیو اللہ کے رسول بیان فرما رہے ہیں. آپ دور دراز کسی جگہ پہ مربع بھی بیچیں کسی دیہات میں، یہاں آج شہر کے وسط میں آ کر لیں تو ایک کنال آئے گا. فرق ہے جگہ جگہ کا. اسی طرح آپ اور آگے چلے جائیں، اسلام آباد ویلیو ایریا میں چلا جائیں، وہاں اور زیادہ قیمت ہے. تو کہا کہ جنت کی پراپرٹی ویلیو حضور بیان فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں جس کو جنت میں ایک کوڑے کی رسی رکھنے کی جگہ مل گئی، دنیا و ما فیہا سے وہ جگہ زیادہ قیمتی ہے. یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک لوگوں کے پاس جتنا سرمایہ ہے، تھا، آئے گا، جتنا حکومتوں کے پاس ہے، جتنا سمندروں کی تہوں میں موتی، جتنی پہاڑوں کے دامن میں سونے، جتنے زمین کی کوہ کے اندر ذخائر، یہ سب کچھ جمع کر لیا جائے اور ایک پلڑے میں رکھا جائے، اور جنت میں ایک عصا رکھنے کی جگہ، وہ جگہ پھر بھی قیمتی ہے. اور جنت میں سب سے کم جگہ کس کے پاس ہوگی؟ جو سب سے آخر میں جائے گا، اس کے پاس تھوڑی سی جگہ ہوگی. کتنی؟ 5 مرلے کا پلاٹ، 10 مرلے کا پلاٹ. اور ترمذی شریف اٹھائیں، سب سے تھوڑی جگہ جنت میں اس کے پاس ہوگی جو سب سے آخر میں جائے گا، اور اس کے پاس اس دنیا سے 10 گنا جگہ ہوگی. 7 بر اعظموں پہ پھیلی ہوئی یہ کائنات، اور جو سب سے آخر میں جائے گا اس دنیا سے 10 گنا اس شخص کے پاس ہوگی. تو جو سب سے پہلے جائے گا اس کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا. تو اس تھوڑی سی دنیا کی جائیداد کے لیے اور تھوڑے سے برکت اور مختصر سی زندگی کے لیے اس ابدی اور سرمدی زندگی کو برباد کر لینا، اس سے بڑی نادانی اور کیا ہو سکتی ہے. تو صاحبو، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. حضور نے خندق کھودتے صحابہ کو جب دیکھا تو یہی دعا کی، اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، میرے ان انصار کو بھی بخش دے، میرے مہاجروں کو بھی بخش دے. تو کہا والآخرۃ خیر وابقی، آخرت بہتر بھی ہے اور دائمی بھی ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی، کہا یہ جو ساری باتیں ہم نے پچھلے صحیفوں میں بھی بیان کر دی. صحف ابراہیم و موسیٰ، حضرت ابراہیم کے سینے پہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سینے پہ نازل ہونے والے صحیفوں پر ہم نے یہ لکھ دیا ہوا ہے. علماء فرماتے ہیں، کتب حدیث میں آتا ہے، قد افلح من تزکا سے لے کر والآخرۃ خیر وابقی، یہ جو آیات ہیں، یہ 4-5 آیات بنتی ہیں، یہ حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو صحیفے نازل ہوئے تھے، یہ آیات ان صحیفوں میں بھی ہیں اور قرآن میں بھی ہیں. یہ ہم نے جنت کا پراپرٹی ریٹ اور ویلیو جو ہے، ہم نے صرف تمہیں نہیں بتایا، تم سے پہلی امتوں کو بھی بتایا ہوا ہے کہ وہ بڑی بہتر جگہ ہے، اس میں کوئی پلاٹ لے لو، اس میں کوئی جگہ خرید لو، وہی اصل جگہ ہے. یہ دنیا کی ساری جگہ تو ختم ہو جانی ہے، تمہارے مرنے کے فوراً بعد ترکہ بن جانا ہے، پھر تو قمیض بھی پھاڑ کے اتارتے ہیں. میاں صاحب فرماتے ہیں، جنہ لئی تو پاپ کمائے اج کتھے نہیں تیرے کر دے، جاندی واری ڈرونا بنیو تے ہاتھ نہیں لاندے ڈر دے. جاندی واری ڈرونا بنیو تے ہاتھ نہیں لاندے ڈر دے،
جنہ نہیں تو پاپ کمائے اج کتھے نہیں تیرے کر دے، کہاں گئے وہ سارے؟ تو اصل وہ ہے جو تم آگے بھیج چکے ہو، وہی تمہارا سرمایہ ہے، وہی تمہارا اثاثہ ہے۔ تو کہا ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ پہلے صحیفوں میں بھی ہم نے لکھ دیا ہوا ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ، حضرت ابراہیم کے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہونے والے صحیفوں کے اندر لکھ دیا گیا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج کی اس نشست کے اندر میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ جہاں آپ بہت ساری دعائیں کرتے ہیں، کل انشاءاللہ شب قدر کی پرنور ساعتیں آنے والی ہیں، ہمارے بھی انشاءاللہ مرکز میں عشاء تا سحر پروگرام ہر سال ہوتا ہے، آپ تشریف بھی لائیں۔ تو باقی بھی جگہوں پہ جہاں جہاں بھی آپ کو موقع میسر آئے آپ شمولیت کریں۔ تو جہاں بہت ساری آپ دعائیں کریں تو اپنے ملک اور وطن کے لیے دعا کرنا نہ بھولیں۔ اس وقت ملک جس نازک صورتحال میں ہے، کوئی بھی درد دل رکھنے والا شخص جو ہے وہ ایسا نہیں ہے جو سخت پریشان نہ ہو۔ اس وقت ملک کی سالمیت اور ملک کا استحکام اور ملک کی آبرو کو سخت خطرات لاحق ہیں۔ اور وہ مجھے روایت یاد آ رہی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قرب قیامت میں میری امت پہ لوگ اس طرح ٹوٹ پڑیں گے، یہود و نصارہ، جس طرح بھوکے بھیڑیے جو ہیں وہ بکری کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اس وقت کابل، کندھار، قلعہ جنگی، دشت لیلا، تورا بورا، تکریت، موصل، بغداد، القدس، کشمیر، فلسطین، صومالیہ، آذربائیجان، چچینیا، کہاں کہاں ہم ظلم اور جبر کی چکی میں نہیں پس رہے، اور اب پاکستان کی طرف وہ بری نظریں اور نگاہیں جمی ہوئی ہیں، اور پاکستان کو ہر صورت اس قوت سے محروم کر دینا چاہتی ہیں جو قوت پاکستان کی بہت بڑی دولت ہے۔ پاکستان کا ایٹمی قوت ہونا ان کی نظروں میں سخت کھٹک رہا ہے اور ہمارے لیے یہ سخت پریشانی کا باعث ہے۔ ہم اپنی حکومتوں کو بھی کیا کہیں، بڑے سخت کمزور یہ لوگ ہیں، ہم نے خود ہی منتخب کیا تھا، سب کچھ ہوا، لیکن کوئی امید کی راہ، کوئی کرن نظر نہیں آ رہی۔ بلکہ میں نے تو چند دن قبل کہا تھا کہ ہم نے پھولوں کی آرزو کی تھی، آنکھوں میں موتیا اتر آیا۔ اس وقت جو صورتحال ہے، ہماری حکومت بڑا زوردار بیان دیتی ہے تو یہ دیتی ہے ہم پاکستان پہ کسی کو حملہ نہیں کرنے دیں گے، کسی کو اجازت نہیں دیں گے۔ اور میاں تم سے اجازت مانگتا کون ہے؟ وہ تو روز حملہ کر رہے ہیں، تم کہتے ہیں ہم اجازت نہیں دیں گے۔ وہ روز 4 میزائل داغ رہے ہیں پاکستان میں اور پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، تم کہتے ہو ہم اجازت نہیں دیں گے۔ ہاں، اس موقع پہ میں پاک افواج کو سلام پیش کرتا ہوں، بالخصوص جو ہے وہ جنرل کیانی جو ہے اس کا کردار کچھ نکھر کے سامنے آ رہا ہے۔ دعا کریں اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔ اور ملک کے اندر اور بھی کچھ لوگ ہیں جو وطن کے خیر خواہ ہیں، مختلف جگہوں پہ، مختلف اداروں میں اور مختلف حساس اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی جان کو شدید خطرات لاحق ہیں اور دشمن چاہتا ہے کہ ان کو ہم مٹا دیں۔ اللہ کرے ان لوگوں کو اللہ اپنی رحمتوں کا حصار دے دے اور ان کو زندگی اور صحت عطا فرمائے، اور ہماری افواج کو قوت دے اور اپنے اس اصل مقصد کی طرف جو اس پاک فوج کا مقصد ہے اس کی طرف لوٹے اور جبر و ظلم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کرے۔ اللہ میرے وطن کی بہاریں سلامت رکھے۔ ہزاروں ماؤں نے اپنی ممتا بری گودیاں اس سبز حلالی پرچم پہ نچھاور کرتی تھی۔ وہ منظر تاریخ کب بھول سکتی ہے جب ماں کی گود سے بچہ چھینا جاتا ہے اور اس کے پیٹ کے اندر خنجر کھونپا جاتا ہے، پھر کرپان پہ چڑھا کے، نوک پہ چڑھا کے اس کو بلند کیا جاتا ہے۔ ماں آنسو نہیں بہاتی بلکہ کہتی ہے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ آج وہ ماں تڑپ رہی ہوگی، آج وہ ماں بھی رو رہی ہوگی۔ آج پاکستان کو جس مقصد کے لیے حاصل کیا تھا، نصف صدی سے زائد عرصہ بیت گیا، پاکستان میں وہ مقصد حاصل نہ ہو پایا۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ بن گئے تن کے نشیمن کے قفس کی تیلیاں، بن گیا کیا چلے تھے ہم کیا بنانے کے لیے، کیا اسی لیے تقدیر نے چنوائے تھے تن کے، بن جائے نشیمن تو کوئی آگ لگا دے۔ آج میرے ملک کو جن بحرانوں اور جن پریشانیوں کا سامنا ہے، ساری قوم اللہ سے گڑ گڑا کے دعا مانگے، رو کے عرض کرے میرے مالک میرے وطن کی آبرو کی حفاظت فرما، اس ملک کی سالمیت کی حفاظت فرما۔ اس دنیا کے اوپر پاکستان اللہ کی نعمت ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ پاکستان کے دم سے عالم اسلام کا وقار قائم ہے۔ اگر پاکستان کو نقصان پہنچتا ہے تو مسلم دنیا یتیم ہو جاتی ہے۔ ہمیں وہ وقت بھی یاد ہے جب سلطنت عثمانیہ ٹوٹی تھی اور بغداد لٹا تھا، اس وقت پوری امت یتیم ہو گئی تھی۔ خدا نہ خواستہ
اگر پاکستان کو جو ہے وہ کچھ ہو جائے تو پھر پوری دنیا کی مسلم امہ بالکل یتیم ہو جاتی ہے. آپ عرب عجم سارے حالات جانتے ہیں. پاکستان کی بقا سے عالم اسلام کی بقا مشروط ہے. اللہ اس وطن کی حفاظت فرمائے اور میرے وطن میں دہشت گردی کی جو آگ سلگ رہی ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو ٹھنڈا کر دے اور اس وطن کی گلیوں میں امن کی بہاریں نصیب فرمائے. اور یہ بھی دعا مانگے اپنی دعاؤں کے ساتھ، میرے مالک میرے مولا اس وطن میں نظام محمد کا سویرا طلوع فرما دے، اس گلیوں کے اندر حضور کے نظام کی بہاریں آ جائے. یہی ہمارا مقصود ہے. اسی لیے وطن حاصل کیا گیا تھا، اسی لیے تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی تھی، اسی لیے ماں نے اپنی گودیاں نچھاور کر دی تھی، اسی لیے قربانیاں ہوئی تھی. اللہ وطن کی حفاظت فرمائے. میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں جو بستی بستی سے چل کر اس مرکز مصطفیٰ کو رونق دینے کے لیے اور پیغام حق سننے کے لیے. میری باتوں میں نہ تو کوئی لطیفہ ہے، نہ کان پہ ہاتھ رکھ کے میں کوئی طرز لگا سکتا ہوں، نہ کوئی ایسے جملے ہیں ایسے نکتے ہیں جس سے آپ لوٹ پوٹ ہو جائے. لیکن اس کے باوجود آپ میری درد مندی والی باتیں سننے کے لیے کشاں کشاں چلے آئے. میری دعا آپ کے لیے یہ ہے، مالک جو کہا اس کو دلوں میں اتار دے اور ہمیں عمل والی زندگی نصیب ہو جائے. صاحبو تھوڑی سی دنیا ہے، تھوڑی سی زندگی ہے، ہم موت کے قریب ہو رہے ہیں. امام راضی کہتے ہیں ایک شخص پھٹے پہ رکھ کے برف بیچ رہا تھا اور کہتا تھا ارحموا من یذوب راس مالہ، او میرے اوپر رحم کرو مجھ سے برف لے لو. اگر تم نے برف نہ لی تو برف تو کسی گاہک کا انتظار نہیں کرے گی، برف تو پگھل جائے گی. میں نے کمائی کیا کرنی ہے، جو پیسے لگائے ہیں وہ بھی لٹ جائیں گے. میرے پہ رحم کرو مجھ سے برف لے لو. کہا یہ جب سنا تو سمجھ آ گیا ان الانسان لفی خسر کا مفہوم کیا ہے. ہم بھی اپنی زندگی کی برف سانسوں کی صورت میں پگھلا رہے ہیں. اگر جلدی جلدی سانسوں کے بدلے میں کوئی نیکی کما لیتے ہیں تو یہ زندگی کام آ گئی، ورنہ زندگی برباد ہو رہی ہے. لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہیں. گنتی جب الٹی شروع ہو جائے تو کام جلدی زیرو پر پہنچ جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے ہو رہے ہیں، ہم موم بتیاں سلگا رہے ہیں کہ اتنے سال کے ہو گئے، اور میاں اتنے چراغ تو بجھ گئے ہیں زندگی کے تمہارے. تم کس ناز پہ ہو، کس ورتے پہ ہو اور کس خوشی میں مبتلا ہو. آؤ اپنی زندگی کو نیکیوں کا حسن دو. زندگی وہ جو اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں گزری، سانس وہ جو ذکر الہی کے ساتھ نکلا، اور زندگی کی وہی گھڑیاں وہی ساتیں امر ہو جاتی ہیں جو اس کے ذکر اس کے دین پر عمل کرتے ہوئے گزری. اللہ اپنی رحمت اور کرم نوازیاں نصیب فرمائے.